بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے دروس چل رہے تھے سورۃ یوسف کے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 12واں پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آگے سورۃ یوسف 13واں پارہ ہمارا شروع ہے. تو سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن پاک کی ان آیات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ حکم دیتا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب مغفرت والا رحمت والا ہے. وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا لو یوسف کو، استخلصہ لنفسی، میں ان کو خالص اپنے لیے رکھوں گا. فلما کلمہ، جب بادشاہ نے بات کی اس سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا بے شک آج کے دن تو ہمارے پاس بڑے معزز اور معتبر ہو. قال اجعلنی علی خزائن الارض، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بنا دیجئے مجھے ملک کے خزانوں پر، مجھے مامور کر دیجئے ملک کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے عزت دی یوسف کو زمین میں یعنی ملک میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، با اختیار بنا دیا جسے چاہ. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہم. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہے اپنے رب سے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک تو نفس کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے نمبر پہ جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے آپ جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے آپ جانیے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں یا 3 حالتیں ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر بیان کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب انسان کا نفس دنیا کی لذات اور خواہشات سے ایک طرف ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف میل ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اور دوسرا ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. اور جو بندہ نیک کام نہیں کرتا اور برے کام کرتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کو نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ نفس کی دوسری قسم ہے نفس امارہ. تیسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، کہ انسان گناہ اور نیکی کے کشمکش میں رہتا ہے.
مذبذب رہتا ہے، تو یعنی کہ برائی کی طرف بھی اور نیکی کی طرف بھی اس کا نفس اس کو کشمکش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں سورۃ القیامہ میں بیان فرمایا۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہوئی ہیں، مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ تو ہمیں اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا چاہیے، اور نفس واقعاتاً انسان کو برائی کا بھی حکم دیتا ہے، اور انسان کا نفس انسان کو نیکی اور برائی کی طرف کشمکش بھی کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے نفس المطمئنہ پہ اپنی زندگی گزارے اور اپنے نفس کو نیکی کی طرف مائل کرے، راغب کرے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ نے اس نفس کا تذکرہ فرمایا کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، چونکہ سابقہ دروس اگر آپ نے سنے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جناب یوسف کو لینے کے لیے وہ غلام گیا، پھر درمیان میں تذکرہ ہوا ان عورتوں کا، پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام آئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام جیسے ہی مصر کے بادشاہ عزیز مصر کو ملے تو بات چیت کرنے کے بعد بادشاہ نے ان کی عزت کی، اکرام کیا۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، قال جعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے پر مجھے مامور کر دیجئے، میں ہی ان خزانوں کو جانتا ہوں، انی حفیظ علیم، مجھے پتہ بھی ہے میں ان کی حفاظت بھی کروں گا، ان کو صحیح طریقے سے خرچ بھی کروں گا۔ ظاہر بات ہے جو چیزوں کو جاننے والا ہو، جو صحیح طور پر امین ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، تو وہ بندہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتا ہے، وہ اس کا امین بن کر رہتا ہے، بعینی وہ عوام کی حقوق عوام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یوسف کی عزت اور شان میں سناؤں، جہاں مفسرین نے لکھا ہے جب وہ خاک سالے کے سال لائے، جن خاک سالے کے اندر سارے کی ساری فرمایا زمین خشک ہو گئی، سبزہ خشک ہو گیا، آسمان سے بارش برسنا بھی بند ہو گئی، جناب یوسف علیہ السلام نے اس گندم کو جو 7 سال اکٹھے کی، پھر آگے غریبوں پر کیسے تقسیم کی۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں کے اندر، ان 7 سال کے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر بھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ وجہ یہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں تو پیٹ بھر کر سو جاؤں، کوئی ایسا میرا پڑوسی، کوئی میرا ایسا رعایا، کوئی میرا ایسا بندہ جو بھوکا سویا ہوا ہو، کل قیامت کو یوسف سے پوچھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کی دلدل کے اندر تھوڑا سا نظارہ کرے، ہر بندہ سرداری کا نام ہے، کہیں کوئی سردار کھڑا ہوا ہے، الیکشن کی صورت میں، سیاست کی صورت میں عوام مر رہی ہے، عوام مختلف انداز میں مختلف عذابوں کے اندر مبتلا ہے، کہیں تو وہ ظلم کی چکی میں آ گئی ہے، کہیں تو وہ مہنگائی کے اس تابر توڑ مہنگائی کے اندر پس گئی ہے، کہیں وہ بجلی کے مہنگے ترین بلوں کے اندر پیس گئی ہے۔ میں کیا بات سناؤں، عوام تو اتنی تنگ ہو چکی ہے۔ آج پھر الیکشن جب آ رہے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کے منہ میں فرمایا ایک لقمہ دینے کے لیے آج یہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آپ کے امین ہیں، ہم آپ کے امانت دار ہیں۔ واللہ جب عوام پانی کے اندر ڈوب رہی تھی، سیلاب کی مد میں آئی ہوئی تھی، اس وقت بھی عوام کو فرمایا سنبھالنے والے نیکوکار لوگ تھے، جو ملک کے جو ہے حامی ہیں، جو مسلمان کے ہمدرد ہیں، اس وقت بھی وہی لوگ مسلمانوں کے پاس، اپنے ان لوگوں کے پاس پہنچے، اس وقت بھی کوئی سردار نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چہدری نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کی اس وقت تو پکچر نہیں نظر آئی۔ آج دیکھو کوئی بندہ مر رہا ہے، وہاں بھی سردار نظر آتا ہے، اگر کوئی بندہ شادی ہو رہی ہے تو وہاں بھی سردار نظر آتا ہے، لیکن 5 سال کے اندر ان کو کیا بیماری ہو جاتی ہے، یہ بس رضائی اوڑھ کر اپنی 4 پائی پر سو جاتے ہیں، یا تو بڑے
لوگوں کے ساتھ ان کی محفلیں ہوتی ہیں، غریب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام 7 سال پیٹ بھر کر نہیں سوئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ غریب بھوکا سویا ہوا ہو اور میں پیٹ بھر کر سویا ہوا ہوں. آج ان کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر ڈالیے. ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کے حکمران بنے ہوئے ہیں، ان کی تو فیکٹریاں ہی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ملیں ہی ملیں ہیں، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہی بنگلے ہیں. ادھر عوام مر رہی ہے، کبھی کس انداز میں، کبھی مہنگائی کے طوفان میں، کبھی بجلی کے مہنگے ترین بلوں میں، کبھی فرمایا کہ وہ جو ہے سردی اور گرمی میں. یہ تو آرام سے سکون سے سوئے ہوئے ہیں. ان کو نہ گرمی کا پتہ نہ سردی کا پتہ. گرمی کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، سردی کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں. عوام بیچاری کے منہ کا نوالا بھی انہوں نے کھینچ لیا ظالموں نے. آج بڑے ہمدرد پڑے پھرے ہیں. اس لیے عاجزین میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا باتوں میں نکلتی ہے. یہ آپ کا ووٹ آپ کی امانت ہے، آپ کا ووٹ آپ کی شہادت ہے، آپ کا ووٹ آپ کی وکالت ہے. اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی ایسے منتخب کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، آپ یوں نہ سمجھے میں ایک پرچی دے رہا ہوں، بلکہ آپ اس کی شہادت دے رہے ہیں. اگر یہ بندہ اسمبلی میں جاتا ہے، اگر اچھے کام کرے گا، اس کے اندر آپ کو بھی ثواب ملے گا. خدا نہ خواستہ اگر یہاں وہاں سے آ کر یہاں 5 سال کے اندر پورے علاقے کے اندر یہ کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے اندر آپ بھی شریک ہیں. چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں یا لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، یہ لوگ کڑے نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کے پاس اپنا حق حقوق نہیں پہنچاتے. تو پھر ان ظالموں نے جو کچھ جتنے بھی گناہ کیے، ان گناہوں کے اندر آپ بھی شریک ہوں گے. اس لیے اب موقع ہے آپ کے پاس، آپ اپنے ووٹ کو، آپ اپنی امانت کو، اپنے اس پرچی کو دھیان کے ساتھ دیں. ایسا نہ ہو پھر کل کو آپ پچھتائیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، نظریے کا انتخاب کریں. اللہ اس نظریے کی وجہ سے آپ کو، اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کی بخشش کریں گے کہ اللہ میری نظر چیز پہ نہیں تھی، میری نظر نظریے پہ تھی. میں نے رب کی کتاب کو دیکھ کر میں نے اس پہ مہر لگائی ہے. جو بھی جانے، لیکن دنیا کا معاملہ میرے ہاتھ میں تھا، مجھے اختیار تھا، میں نے ٹپا کتاب پہ لگایا ہے. میں نے کسی نے میرا ہاتھ کھینچا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہے، تجھے سمجھ دی ہے، تجھے عقل دی ہے. یہ ہر سال 5 سال گزار گئے ہیں، 70 سال پاکستان کی دھرتی کو ہو گئے ہیں. بتا تو صحیح، یہ اب تک یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تیرے لیے کیا کیا، تمہارے ملک کے لیے کیا کیا، تمہارے نوجوانوں کے لیے کیا کہا. بڑے کچھ یہ دعوے کرتے ہیں، لیکن دعوے کرنے کے بعد نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. میں تو کہتا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم، رب کا قرآن کہتا ہے یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہاری شہادت ہے، یہ تمہاری وکالت ہے. تم وکالت کر رہے ہو، تم شفاعت کر رہے ہو، تم شہادت دے رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو تم سے، کہیں کل کو ایسا نہ ہو تمہیں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے جو یہ شہادت دی تھی کس بنیاد پہ دی تھی. آج علماء کی جماعت ایک طرف آئے، پورے علماء کی جماعت ایک طرف ہے، آپ کے سامنے ہے. علماء آ رہے ہیں، آپ کے منتیں کر رہے ہیں. جب علماء اسمبلی میں جائیں گے، آپ کا ایمان بھی محفوظ، آپ کے نبی کی عزت بھی محفوظ، قرآن بھی محفوظ، اللہ کا فرمان بھی محفوظ، واللہ قرآن بھی محفوظ. نہیں تو آپ نے سنا ہوگا ایک آیا ہے، اس نے کہا مسجد کے سپیکر اتار دو. ایک آیا ہے مسجد کے اندر 3 بندوں کی جماعت ہو، اس سے تو بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ طرح کے ظالم اور جابر آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی کا دین قیامت تک انشاءاللہ قیامت تک ہی محفوظ رہے گا.
جب تک علماء زندہ، مسلمان زندہ، کلمہ گو زندہ، اس وقت تک کچھ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے. جتنی بھی ایڑی چوٹی کا یہ زور لگائیں، جس طرح کی یہ پروپیگنڈے کریں. جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسی عزت دی ہے، کیسے اللہ نے اس کو انعام دیا ہے. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. جو لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، وہ کبھی چل نہیں سکتا. آپ نے دیکھ لیا، میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے خیانتیں کی، جن لوگوں نے دھوکہ کیا، جن لوگوں نے کرپشن کی، ان کا چہرہ آپ کے سامنے ہے. اللہ اپنے آپ کو ایسے علماء بھی دیے ہیں جو امین بھی ہیں، جو آپ کے حقدار بھی ہیں، آپ کی چیزوں کے حافظ بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایسے کا بھی انتخاب کریں. تو عزیزو، ان آیات کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے پھر خاص ساری میں لوگوں کو کیسے چلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنی قرآن پاک سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.